السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مضمون ہے صحبت کی تاثیر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کے ساتھ مصاحبت اور ہم نشینی نہ رکھ، اور تیرا کھانا غیر متقی نہ کھائے۔ اس حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آداب ارشاد فرمائے۔ اول یہ کہ ہم نشینی اور نشست و برخاست غیر مسلم کے ساتھ نہ رکھ۔ اگر اس سے کامل مسلمان مراد ہے تب تو مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار نہ کر۔ دوسرے جملے میں چونکہ متقی کا ذکر ہے، اس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ نیز اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہ داخل ہو تیرے گھر میں مگر متقی لوگ۔ اگر اس سے مطلقاً مسلمان مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بے ضرورت مجالست اختیار نہ کی جائے، اور ہر صورت میں تنبیہ المقصود ہے اچھی صحبت اختیار کرنے پر، اس لیے کہ آدمی جس قسم کے لوگوں میں کثرت سے نشست و برخاست رکھا کرتا ہے، اسی قسم کے آثار آدمی میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے جو ابھی گزرا کہ تیرے گھر میں متقیوں کے علاوہ داخل نہ ہو، یعنی اس سے میل جول ہوگا تو ان کے اثرات پیدا ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ صالح ہم نشینی کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے۔ اگر اس کے پاس بیٹھا جائے تو وہ تجھے تھوڑا سا مشک کا ہدیہ بھی دے دے گا، تو اس سے خود بھی خرید لے گا، اور دونوں باتیں نہ ہوں تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے مشک کی خوشبو سے دماغ معطر رہے گا اور فرحت پہنچتی رہے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنے والے کی ہے۔ اگر اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری اڑ کر لگ گئی تو تیرے کپڑے جلا دے گی، اور یہ بھی نہ ہو تو بدبو اور دھواں تو کہیں گیا نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے، پس اچھی طرح غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ پاس بیٹھنے کا اور صحبت کا اثر بے ارادہ رفتہ رفتہ آدمی میں سرایت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کا مذہب بھی اختیار کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے پاس بیٹھنے والوں کی دینی حالت بھی میں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے۔ بد دینوں کے پاس کثرت سے بیٹھنے سے بددینی آدمی میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ روز مرہ کا تجربہ ہے کہ شراب پینے والوں کے، شطرنج کھیلنے والوں کے پاس بیٹھے دن کثرت سے اٹھنا بیٹھنا ہو تو یہ مرض آدمی میں لگ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیزیں بتاؤں جس سے اس چیز پر قدرت ہو جائے جو دارین کے خیر کا سبب ہو۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے مجالس اختیار کر، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو جس قدر بھی ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کر، اللہ کے لیے دوستی کر اور اسی کے لیے دشمنی کر، یعنی دوستی یا دشمنی ہو وہ اللہ کی رضا کے واسطے ہو، اپنے نفس کے واسطے نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی مصاحبت اختیار کرے اس سے 5 چیزیں ہونے چاہیے۔ اول صاحب عقل ہو، اس لیے کہ عقل اصلی راس المال ہے۔ بیوقوف کی مصاحبت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا مال کا وحشت اور خطا رحمی ہے۔ حضرت ابو سفیان ثوری سے تو یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ احمق کی صورت دیکھنا بھی خطا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہو۔ جب آدمی کے اخلاق خراب ہو تو وہ عقل پر ایسا بسا اوقات غالب آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی سمجھدار ہے، بات خوب کو سمجھتا ہے، لیکن غصہ، شہوت، بخل وغیرہ اس کو اکثر عقل کا کام کرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز یہ کہ وہ فاسق نہ ہو، اس لیے کہ جو شخص اللہ جل شانہ سے بھی نہ ڈرتا ہو، اس کی دوستی کا کوئی اعتبار نہ معلوم کس جگہ کسی مصیبت میں پھنسا دے۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ بدعتی نہ ہو، اس کے تعلقات سے بدعت کے ساتھ متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو، اس کی نحوست کی متعدی ہونے کا خوف ہو، بدعتی کا اس کا مستحق ہے، اس سے تعلقات اگر ہو تو منقطع کر دیا جائے، نہ یہ تعلقات پیدا کیے جائیں۔ پانچویں چیز یہ کہ دنیا کمانے پر حریص نہ ہو، کہ اس کی صحبت سم میں خاطر ہے، اس لیے کہ طبیعت تشبیہ
اقتدار پر مجبور ہوا کرتی ہے اور مخفی طور پر دوسرے کے اثرات لیا کرتی ہے۔